سچ بولنا تلوار کی سیدھی سائڈ پہ چلنے کے مترادف ہو چکا ہے۔ خواہ وہ آدمی دنیا دار ہو، وہ آدمی مزدور ہو، مل مالک ہو، امام ہو، خطیب ہو، نمازی ہو، مؤذن ہو، خادم ہو، یہ سبھی اس میں سچ بولنا مشکل ہو گیا۔ لیکن میرے امام نے بتا دیا جان جاتی ہے تو جائے، اگر بات سچی کرتی ہے، بات سچی کرنی ہے۔ میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی درس دیا، جو مرضی ہو جائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، وہ آپ نے سنی ہوئی ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، حوالے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو عمر فاروق خلیفہ وقت تھی، اس وقت خلیفہ وقت، تو خلیفہ دوم برحق مولا علی تو اس وقت خلیفہ نہیں تھے۔ خانہ کعبہ کو حجر اسود کی طرف منہ کر کے فرمایا، حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک حجر ہے، ایک پتھر ہے، تیری حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا، میں تو صرف اور صرف تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما۔ تو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، ایک پتھر ہے، میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، اتنی بات بخاری شریف میں ہے، لیکن المستدرک امام حاکم علی الصحیحین، یہ حدیث کی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، اس کے اندر یہی حدیث انہوں نے اپنی سند سے بیان کی، اس میں الفاظ زیادہ ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی کھڑے تھے، فرمایا پیارے عمر یہ تم نے کیا کہہ دیا کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کا وہ فرمان تمہیں یاد نہیں کہ قیامت کے دن یہ جو پتھر ہے نا حجر اسود، اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، اس کی زبان بھی ہوگی، یہ میدان معاشر میں آئے گا، جس نے ایمان کی حالت میں اس کو چوما یہ اس کے ایمان کی گواہی دے گا، جس نے ایمان کی حالت میں نہیں چوما اس کے خلاف گواہی دے گا، تو جس کے حق میں گواہی دے گا اس کو تو فائدہ ہوگا، جس کے خلاف گواہی دے گا اس کو نقصان ہوگا۔ اور آپ کہتے ہیں تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا، اب یہ کلمہ حق بلند کس کے سامنے کیا؟ جس عمر فاروق کے پاؤں کی دھمک سے پوری زمین دھمکی تھی۔ مولا علی بول پڑے، پیارے عمر یہ بات تو ایسے ہے، اب صدقے جاؤں، انہوں نے یہ نہیں کہا میں خلیفہ وقت ہوں اور میرے سامنے میری بات کا رد کر رہے ہو، نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ بولا عربی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعیذ، میں پناہ مانگتا ہوں اس زندگی سے۔ اے پیارے ابو الحسن، مولا علی کو علی نہیں کہتے تھے، اکثر ابو الحسن کہتے تھے، فرمایا اے ابو الحسن میں اس زندگی سے پناہ مانگتا ہوں جس میں آپ نہ ہو۔ یہ جواب دیا کس نے؟ سیدنا فاروق اعظم نے۔ امیر المومنین نے خلیفہ وقت نے فرمایا پیارے علی میں اس زندگی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس زندگی میں آپ جیسے دوست نہ ہو، آپ نہ ہو،